حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد میں اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور اس نصاب کو خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا ہے جس کے متعلق یہ مشہور تھا، یہ صاحب کشف ہے، مجھے اس کی کچھ تروور تھی۔ ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفتن اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آتی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیے۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی برکت جو 70,000 کی مقدار میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اور فضائل ذکر 100 سال کافر بھی پڑھ لے تو پکا جنتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنی گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائیں گے اور مالک کو حکم دیں گے، جہنم کے مالک کو حکم دیں گے کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم میں تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا، انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم کو سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلنگو نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے غرض کریں گے اور اللہ سے اس نام کو ختم فرما دیں گے، سوائے انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکالے گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔